أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ ترجمہ کنز العرفان، وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر اپنے خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں اور نہ تکلیف دیتے ہیں، ان کا انعام ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت حضرت عثمان غنی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہما کے حق میں نازل ہوئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر لشکر اسلام کے لیے 1000 اونٹ بمع ساز و سامان، یعنی ساز و سامان کے ساتھ پیش کیے، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے 4000 درہم صدقے کے طور پر بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر کیے اور عرض کیا کہ میرے پاس کل 8000 درہم تھے، ان میں سے آدھے اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رکھ لیے اور آدھے راہ خدا میں پیش کر دیے۔ سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تم نے دیے اور جو تم نے رکھے اللہ تعالیٰ دونوں میں برکت فرمائے۔ آمین۔ منّ ولا اذى، نہ احسان جتائے نہ تکلیف دے، مانا کہ صدقہ دینے کے بعد احسان جتلانا اور جسے صدقہ دیا اسے تکلیف دینا ناجائز اور ممنوع ہے، اور اس سے صدقے کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے، یعنی ختم ہو جاتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 264 میں فرمایا کہ احسان جتلا کر ایذا دے کر اپنے صدقات کو باطل نہ کرو۔ احسان جتلانا تو یہ ہے کہ دینے کے بعد دوسروں کے سامنے اظہار کریں کہ ہم نے تیرے ساتھ ایسے ایسے سلوک کیے، اور یوں اس کا دل میلا کریں۔ اور تکلیف دینا یہ ہے کہ اس کو عار دلائیں کہ تو نادار تھا، مفلس تھا، مجبور تھا، نکما تھا، ہم نے تیری خبر گیری کی، یا اور طرح اس پر دباؤ ڈالیں۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى واللہ غنی حلیم، اچھی بات کہنا اور معاف کر دینا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد ستانا ہوا، اور اللہ بے پرواہ حلم والا ہے۔ اگر سائل کو کچھ نہ دیا جائے تو اس سے اچھی بات کہی جائے اور خوش خلقی کے ساتھ جواب دیا جائے جو اسے ناگوار نہ گزرے، اور اگر وہ سوال میں اصرار کرے یا زبان درازی کرے تو اس سے درگزر کیا جائے، یعنی معاف کیا جائے۔ سائل کو کچھ نہ دینے کی صورت میں اس سے اچھی بات کہنا اور اس کی زیادتی کو معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد اسے عار دلائی جائے یا احسان جتلایا جائے یا کسی دوسرے طریقے سے اسے کوئی تکلیف پہنچائی جائے۔ واللہ غنی اور اللہ بے پرواہ۔ آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی 2 صفات کا بیان ہوا کہ وہ بندوں کے صدقات سے بے پرواہ اور گناہ گاروں کو جلد سزا نہ دے کر حلم فرمانے والا ہے۔ تو اس آیت میں ہمیں نصیحت ہے کہ اللہ تعالیٰ غنی اور بے پرواہ ہو کر بھی حلیم ہے کہ بندوں کے گناہوں سے درگزر فرماتا ہے، اور تم تو ثواب کے محتاج ہو، لہٰذا تم بھی فقراء اور مساکین یعنی مسکین لوگ اور اپنے ماتحتوں کی خطاؤں سے درگزر کیا کرو۔ جب اللہ معاف فرما دیتا ہے تو بندے کی کیا حیثیت بھائی؟ تو حلم سنت الہیہ ہے اور سنت مصطفیہ بھی ہے۔ سبحان اللہ، کیسی پاکیزہ اخلاق کی کیسی نفیس تعلیم دین اسلام میں دی گئی ہے۔ تو جو نیچے بتایا گیا ہے مسکینوں اور ماتحتوں کے بارے میں سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات وہ ملاحظہ کریں۔ حضرت
جنید رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتی ہیں کہ میں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ایک مسکین میرے دروازے پر آ کر کھڑا ہوتا ہے اور میرے پاس اس کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، تو میں کیا کروں؟ تو رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ اگر تیرے پاس جلے ہوئے گھر کے سوا کچھ نہ ہو تو وہی اسے دے دے۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنے غلام کو مار رہے تھے، غلام نے کہا میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں، اور اسے مارنا شروع کر دیا۔ غلام نے کہا میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پناہ مانگتا ہوں، تو انہوں نے اسے چھوڑ دیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم اللہ عز وجل تم پر اس سے زیادہ قادر ہے جتنا تم اس پر قادر ہو۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر انہوں نے اس غلام کو آزاد کر دیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے خادم کو مار رہا ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے تو اس سے اپنے ہاتھ اٹھا لو۔ تو نبی آخر